نہایت ہی اہم موضوع کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں اور ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی کنسٹرکشن سائٹ ہو، کہیں پہ کوئی کان ہو جہاں پر مزدور کام کر رہے ہوں، تو وہاں پر مزدوروں کی سیفٹی کے لیے کوئی خاص حفاظتی تدابیر نہیں اپنائی جاتی. حفاظتی تدابیر تو ایک سائٹ پر، ان کی انشورنس کے حوالے سے کچھ کام نہیں کیا جاتا کہ وہ مزدور جو کہ کسی کان میں کام کر رہے ہیں، کہیں پہاڑوں پہ کام کر رہے ہیں، کہیں کنسٹرکشن سائٹ پہ کام کریں، کہیں کوئی پرابلم ہو جائے، خدا نہ خاصہ کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی عمارت گر جائے، زمین بوس ہو جائے، تو ان مزدوروں کے لیے کیا پیکج ہے، ان کی سیفٹی کے لیے کیا پریکاشنز لیے گئے ہیں، اور ساتھ میں خدا نہ خاصہ ان کی جان کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو ان کی کتنی انشورنس ہے. یہ پاکستان میں ستیم ابھی تک کیوں نہیں کر سکے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ بیسک چیزیں اس سے پہلے کی ہیں، بیسک چیزیں اس سے پہلے کی ہیں، جیسے پی پی سوٹس جو ہوتے ہیں دے آر ریکوائرمنٹ، جس کے اندر آپ کے گلوز ہوتے ہیں، گوگلز ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد باقی ساری چیزیں ویسٹ ہوتی ہیں، اچھا وہ ہیلمٹس ہوتے ہیں، مطلب بوٹس ہوتے ہیں، جی بالکل، تو وہ سارے انیشیل فیز میں آپ کو دی. اب یہ ہمارے بھائی مزدور، یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ اکثر جو ہے وہ پرانی مخدوش عمارتوں کو گرانے کا کام دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر چڑھ کے ہتھوڑے سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کے لیے مشینری بھی یوز کی جا سکتی ہے، پیچھے سے اوپر سے اینٹ پھینک رہا ہے، ان کے سر پہ لگ جائے. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی حادثے کی صورت میں پھر ان کو ٹریس کرنا بھی ایک مشکل ہوتا ہے. آپ دیکھیں بیک گراؤنڈ میں کوئی مرج ہو جائے، اسی لیے وہ ویزیبلٹی والی وہ ڈفرنٹ کلرز والی ویسٹ بھی دی جاتی ہے تاکہ ان کو پتہ چل سکے، نیون کلرز میں دی جاتی ہیں، نیون کلرز میں دی جاتی ہیں. تو یہ خیال کرنا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے، اور پھر ایک طریقہ کار ہوتا ہے، یعنی کہ جہاں پر کنسٹرکشن ورک ہو رہا ہے وہاں پر دوسروں کو بھی اسے آگاہ کرنا کہ یہاں پر چل رہا ہے، تو ایک محتاط جو ہے وہ فاصلہ رکھنے کا کہا جاتا ہے. جب آپ اس بات سے ریلیٹ کریں گے، آپ کسی سڑک پہ جا رہے ہو جہاں پر آگے کہیں نہ کہیں کچھ کھڈا سا پڑ گیا، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں گے جی ایک اور جگہ پہ کھڈا کر کے وہاں پہ ایک لمبا سا ڈنڈا ڈال کے نا، ڈنڈے کے اوپر ایک ادھر لال کر کے نا وہ چھوٹے سے پٹی جو ہے وہ لہرا دیتے ہیں، اور آگے کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ مزدور بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ جیسے بھی ستی بات کر رہے تھے ایک اسپیسیفک کلر کی، نیون کلرز کی، آپ ان کو وہ ان کے یونیفارم ہوتا ہے جو دور سے بھی روشنی اگر پڑے تو چاہے اندھیرا بھی ہو تو وہ ریفلیکٹ کرتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بندہ کام کر رہا ہے. ہمارے پاس پراپر ویسی چیزیں ہی موجود نہیں ہیں، تو ہم کس طریقے سے ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے، ان کی سیفٹی کے حوالے سے دوسرا اس سے ہٹ کے مطلب یہ کہ آپ کا ایمرجنسی رسپانس پلان کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ کس طریقے سے آپ نے رسپانس کرنا ہے، سیف گارڈز آپ کے کیا ہیں. ہمارے یہاں تو ایشوز جب ایسے کوئی پیدا ہوتے ہیں تو ان کو چھپایا جاتا ہے، ان کو کور اپ کیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ امیڈیٹلی آپ ان کو میڈیکل ایمرجنسی سمجھتے ہوئے کسی کو ہاسپٹل ریفر کریں. اس پر کافی چیزوں کو اچھا ہم اسپیسیفکلی اس حوالے سے اس لیے بات کریں کیونکہ 15 نومبر کو کراچی میں 2 سگے بھائی پلمبر کا کام کرتے ہوئے ملبے تلے دب کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، 2 سگے بھائی. تو یہ نقصان مزید نہ ہو، اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں براہ راست گفتگو کرنے کے لیے آرکیٹیکٹ ہیں خوبین خان، اور ان سے بات کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے ہاں مسائل ہیں، اب یہ بتانے کی آپ بھی جہاں سے بھی گزرتے ہوں گے آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ کنسٹرکشن ورکرز کا ظاہر ہے کہ جیسے پاکستانی عوام کے جو حال ہے ویسے ہی ہمارے کنسٹرکشن ورکرز کا اس سے بھی برا حال ہے کہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی سیفٹی کے حوالے سے ان کی زندگی کی کوئی قدر نہیں کی جاتی. اکوپمنٹ تو دور کی بات ہے، پوچھا تک نہیں جاتا. تو ایسا کیا وجوہات ہیں اس کی کہ ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ ایک ایسی انڈسٹری ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے جس کے اوپر کافی انویسٹمنٹ بھی کی جاتی ہے، پروجیکٹس بن رہے ہوتے ہیں، لوگ اربوں روپے کما رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ورکر ہے اس کو کوئی پرسان حال نہیں. جی ایکچولی پاکستان کنسٹرکشن انڈسٹری از rigid when it comes to implement construction, modern construction techniques and safety. چونکہ ہمارے ہاں ایک تو اویئرنیس نہیں ہے بہت ساری چیزوں کی، اور کاسٹ کٹنگ کے چکر میں لوگ سیفٹی جیسے اہم مسائل کو بھی اگنور کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے ہیزرڈس کو آپ فیس کرتے ہیں، جس طرح کے واقعات کا آپ نے ذکر کیا ہے. تو اس کے لیے تو کنسٹرکشن لاز کیا کہتے ہیں کہ آپ جب بھی کنسٹرکشن سائٹ پہ کام کر رہے ہوں تو کیا اس کے لاز ہیں، کن کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے؟ جو لیبر ہے اس کو سیفٹی گلوز ان کے پاس ہونے چاہیے، ہیلمٹس ہونے چاہیے، جیکٹس پہننی چاہیے، سیفٹی سائنز آپ کے وہاں پہ موجود ہونے چاہیے، کنسٹرکشن سائٹس کے اوپر پراپر جی بالکل کارڈن آف کرنا چاہیے کنسٹرکشن سائٹس کو، چونکہ بہت سارے لوگ راستے سے گزر رہے ہوں گے، ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ پراپر میڈیکل فیسلٹی یا میڈیکل کٹ ہونی چاہیے، ہر سائٹ کے اوپر موجود ہونی چاہیے. اس کے علاوہ فرسٹ ایڈ
اگر کوئی مسئلہ آ جائے کنسٹرکشن سائٹ پہ یہ مزدور کام کر رہے ہوں کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے کیونکہ ہم نے دیکھا نا کہ پاکستان میں کس قسم کی جو ٹرالیز ہیں وہ استعمال کی جا رہی ہوتی ہیں اگر آپ نے ایک فلور سے دوسرے فلور جانا تو وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں کوئی خدا نہ خاصا حادثہ پیش آ جائے تو کیا اس کنسٹرکشن لا میں اس کو کچھ تحفظ ملتا ہے مزدور کو جو کام کر رہا ہے؟ اصل میں ایسا ہے نا کہ ہمارے ہاں جتنے بھی جو سیفٹی لاز ہیں جو پاکستان کے اندر وہ انیشلی جو فیکٹریز وغیرہ کے ورکرز کے لیے جو ایکٹس بنے ہیں اس کے تحت ہی سیفٹی کی جو امپلیکیشن وہ کی جاتی ہے اور جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کے لیے پراپر مطلب کنسٹرکشن انڈسٹری کی سیفٹی کے لیے کوئی بائی لاز نہیں بنائے گئے اور اس کی کوئی امپلیکیشن نہیں کوئی ایسی باڈی نہیں خبیب اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ دیکھیں جو فیکٹری کے ورکرز ہیں تو ان کی ظاہر ہے کہ حاضری لگتی ہے ان کی ان کا ایک انٹری ہوتی ہے ان کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرتے ہیں یہ تو سمجھیں ایک طرح سے فری لانس جاب ہے کہ جو بھی فارغ بیٹھا ہوا ہے کیونکہ مزدوری کے لیے آپ کو ایک جسمانی لحاظ سے فٹ ہونا آپ کے لیے ضروری ہے اس کے لیے کوئی ایکسپرٹیز ویسے نہیں چاہیے ہوتی انیشیل فیز پہ تو جو بھی آ کے اس میں کام کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے تو فری لانس پہ کوئی بھی مزدور مل گیا ایک نہیں آیا تو دوسرا مل گیا تو اس کو وہ ساتھ لگا لیتا ہے ٹھیکیدار تو یہ بھی ایک مسئلہ بالکل ایسے ہی اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ یہی جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا وہ یہ ہے کہ جو آپ کا فیکٹریز میں کام ہوتا ہے ایون جو ماڈرن کنسٹرکشن میتھڈز ہیں اس میں بھی فیکٹری کی انوالومنٹ آ جاتی ہے پری کاسٹ ٹیکنیک اس میں یوز ہوتی ہیں تو اس میں چونکہ کنٹرولڈ اور سیف انوائرمنٹ ہوتا ہے فیکٹری کے اندر اور اس کے علاوہ ٹریننگز بھی انوالو ہوتی ہے چونکہ وہاں پہ اسکلڈ لیبر چاہیے ہوتی ہے آپ کو جبکہ سائٹس کے اوپر جو کنسٹرکشن ہوتی ہے اس میں انسکلڈ لیبر ہوتی ہے ان کی پراپر ٹریننگز بھی نہیں ہوتی اور اس کوئی ادارہ بھی نہیں ہے جو کہ اس طرح کی ٹریننگ کنڈکٹ کرے تو اس وجہ سے پھر وہاں پہ وہ حادثات پھر ہوتے ہیں. خبیب ویسے کتنی افسوسناک بات ہے نا کہ کبھی کوئی اگر حادثہ پیش آ جائے جیسے ابھی ہم نے ان دو بھائیوں کا ذکر بھی کیا ہے کہ جو ملبے کے تلے آ کے دونوں بھائی جاں بحق ہو گئے. ہمارے ہاں تو عام بندہ اپنی انشورنس کرانے کے لیے جائے تو ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کا اپنا گھر اپنا ہے آپ کی نوکری کیا ہے کتنا پیسہ کماتے ہیں کتنا دیں گے تو یہ مزدور بیچارے اپنی انشورنس کیسے کرائیں گے. اس لیے ہم منتظر ہوتے ہیں اور یہ مزدور منتظر ہوتے ہیں خدا نہ خاصا کوئی حادثہ ہو جانے کے بعد امدادی پیکیجز کے. جی بالکل اصل میں ہمارے ہاں کوئی پراپرلی لیبر لاز کی امپلیکیشن نہیں ہے. اس کے علاوہ جو بھی مطلب آپ جس طرح آپ نے بات کی کہ ایمرجنسی آپ یہ المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بلڈنگ کوڈز ہیں اس کی بھی امپلیکیشن نہیں ہے. آپ بڑی بڑی اچھی اچھی بلڈنگز جو بنی ہوئی ہیں ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا سینٹورس مال کے اندر ایک فائر کی ایکٹیویٹی ہوئی ہے. جی تو اس طرح کی جو ایمرجنسی سچویشنز ہیں اس کے لیے وہ بھی دیکھ لیں کراچی میں بھی مال میں ہوئی تو اس طرح مطلب آپ نے تھرو آؤٹ دی کنٹری آپ نے دیکھے ہوں گے اس طرح کے حادثات تو اس کو پراپرلی کیٹر نہیں کیا جاتا پراپرلی امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا جو کہ ماس لیول پہ ڈسٹرکشن جس سے ہو سکتی ہے. لیکن آپ مطلب ایک مزدور کی اس ملک میں کون مطلب پرائرٹی رکھے گا اس کے بارے میں سوچنے کے لیے یا اس کی انشورنس کا. تو مطلب یہاں پہ چونکہ چیزیں کاغذ کے اوپر تو موجود ہوتی ہیں لیکن اس کی امپلیکیشن بہت مطلب مشکل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مطلب پھر یہ چیزیں ظاہر ہے یہ ان ڈاکیومنٹڈ ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک مزدور زیادہ پیسے کما رہا ہو بنسبت اس فیکٹری ورکر کے جو کسی فیکٹری میں کام کر رہا ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے نا کہ اس کو اگر کنٹری لیول پہ آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح پاکستان کونسل آف آرکیٹیکٹس اینڈ ٹاؤن پلانرز ہے یا پاکستانی انجینئرنگ کونسل ہیں ایسے جو ادارے ہیں وہ رول پلے کر سکتے ہیں اور کنٹری لیول پہ یہ ہو کہ مطلب آپ کے اسٹرانگ ریگولیشنز بنائے جائیں سیفٹی سے ریلیٹڈ اور اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اور پھر کمپنیز کے لیول پہ آرگنائزیشن کے لیول پہ پھر ایوارڈز اور پنشمنٹ کے ذریعے سے اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے اور سیفٹی پالیسی ہونی چاہیے. ہمارے ہاں بالکل جتنی بھی کمپنیز ہیں بڑی کمپنیز ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کسی نہ کسی حد تک کوئی پالیسیز بنی ہوتی ہیں سیفٹی کی لیکن کمپنی ٹو کمپنی ویری کرتی ہیں. ایک کوئی پالیسی ہونی چاہیے اور جب کنسٹرکشن لاس بھی بن رہے ہیں تو اس میں لیبر لاس کو دیکھ کے بہت ساری چیزیں آپ کو بنانی چاہیے اور پھر ان تمام چیزوں کو امپلیمنٹ کروانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ جی. خبیب خان ہمارے ساتھ تو موجود تھے اور ہم بات کر رہے تھے کہ کیا کچھ کیا جاتا ہے ہمارے ان مزدوروں کے لیے جو کسی تعمیراتی جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں خدا نخواستہ ان کی جان کو حادثہ پیش آ جائے تو کس طریقے سے ان کو لا سے پروٹیکشن ملتی ہے. آپ کے سامنے صورتحال جاری.